الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے دین کے لیے چنا ہے۔ آپ جتنے بھی لوگ ہیں خود نہیں آئے ہوئے، رب تعالیٰ نے دین کے لیے چنا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، گویا رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ جو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے وہ اختیاری ہوتی ہے، اور جو دینی تعلیم ہوتی ہے اس کے لیے رب تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتے ہیں۔ گویا لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں میں سے رب تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اپنے دین کے لیے۔ ہم اساتذہ اکرام سے سنتے رہتے ہیں کہ یہ دین اس وقت تک بندے کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے آپ کو 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا نہیں لیتا۔ العلم نور، علم نور ہے۔ باقی جتنے بھی علوم ہوتے ہیں وہ معلومات ہوتی ہیں، اور جو دینی علم ہوتا ہے یہ نور ہوتا ہے۔ یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ کتابوں سے جو ہم پڑھتے ہیں وہ معلومات پڑھتے ہیں، چاہے بخاری شریف کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، ان سے ہم وہاں سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ علم جو ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے استاد کے سینے سے حاصل ہوتا ہے۔ ان نے اپنے استاد کے سینے سے لیا ہوتا ہے، ان نے اپنے استاد کے سینے سے، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے جو نور چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے وہی ہم اپنے استاد کے سینے سے حاصل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے 62 سال ہو گئے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے۔ فرماتے ہیں جب میں بخاری شریف کھولتا ہوں تو مجھے ہر صفحے کے اوپر نور ہی نور نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں 4 جگہیں ایسی ہیں جب میں ان کو پڑھاتا ہوں وہاں مجھے اندھیرا نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ 4 جگہ وہ ہیں جو میں نے اپنے استاد سے نہیں پڑھی ہوئی۔ بیمار ہو گیا تھا، میں نے چھٹی کر لی تھی، اگرچہ بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کاپی لے کے اس مقام کو حل کر لیا تھا۔ میں اچھی طریقے سے پڑھا بھی لیتا ہوں، بچوں کو وہ مقام حل کروا لیتا ہوں، لیکن وہاں مجھے نور نظر نہیں آتا۔ معلوم ہی ہوا کہ نور تو استاد کے سینے سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم گندے برتن کے اندر دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ برتن گندا ہو، اس میں چوئی نے مینگنی کی ہوئی ہو، کوئی بھی عقل مند بندہ اس کے اندر دودھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح جب دل گناہوں کی آلودگیوں سے گندا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ علم کا نور نہیں آتا۔ تو علم کے نور کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا جو برتن اس کو صاف ستھرا کر لیں۔ مدرسوں کی برکت سے، اساتذہ کی برکت سے رب تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچایا ہوا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے 95 نہیں 97% گناہوں سے ہم بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ 2-3% گناہ ایسے ہیں جن میں بعض طالب علم، سب نہیں، بعض طالب علم پڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ قرب جو رب تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو حاصل نہیں کر پاتے۔ وہ 2-3 قسم کے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ مدرسے آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، جھوٹا فون کروا دیا، جھوٹی درخواست بھیج دی کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مدرسے آنے سے قاصر ہوں، یا پیریڈ خالی تھا، استاد نہیں تھے تو آپس میں کسی دوسرے ساتھی غیبت شروع کر دی، استادوں میں سے کسی غیبت کر لی، مدرسے کی انتظامیہ میں سے کسی غیبت کر لی، یا پھر دن بھر تو قال اللہ قال رسول پڑھتے رہے، شام کو مدرسے والوں نے جب چھٹی دی باہر نکلے، کوئی اچھی تصویر نظر آ گئی اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ 2-3 قسم کے گناہ ہیں نا، طالب علم اگر ان کو چھوڑ دے تو طالب علم سے بڑھ کے اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ وقت کے اولیاء اللہ وہ بھی جب کہیں پھنس جاتے ہیں تو وہ بھی دعاؤں کے لیے پھر ان طلباء کے پاس آیا کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ تھے خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، فرماتے ایک دفعہ میں نے اپنے
کچھ لطائف ذکر کے بند محسوس کیے تو میں نے اپنے شیخ کے سامنے تذکرہ کیا کہ حضرت کچھ لطائف ذکر کے بند محسوس ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ فرمایا تم اپنے علاقے کے کسی ایسے مدرسے میں چلے جاؤ جہاں حفظ کے طلبہ پڑھتے ہوں، ان سے جا کے دعا کرواؤ۔ چنانچہ حضرت اپنے علاقے کے مدرسے میں آئے، اس مدرسے کے سارے اساتذہ اور طلبہ حضرت سے محبت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، ساری جو ہے استقبال کے لیے باہر نکلے۔ جب حضرت کی نظر پڑی کہ طلبہ باہر نکل آئے ہیں تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا آج تم نے میرے پاس نہیں آنا، میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم سب مل کے میرے لیے دعا کرو کہ رب تعالیٰ میری پریشانی دور فرما دے۔ تو طلبہ اگر اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچا لیں، ان سے بڑھ کے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ زمانہ ہے جب اساتذہ کی تربیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہی زمانہ ہوتا ہے بننے کا۔ کوئی کہے کہ میں بعد میں بن لوں گا، ابھی تو پڑھ لوں، بعد میں جو ہے میں نیکی تقویٰ کی زندگی اختیار کر لوں گا، پھر بہت مشکل کام ہے۔ تو آج سے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا ہے۔ جہاں کی کوئی کمی کوتاہی ہے ہم نے اس کو دور کرنا ہے۔ جہاں عصیان ہوتا ہے وہاں نسیان آ جایا کرتا ہے، جہاں گناہ ہوتے ہیں پھر وہاں ذہن کام نہیں کیا کرتا۔ تو آج سے ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنا ہے۔ ہمیں سے ہر بندہ جانتا ہے میں کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہوں، جس وجہ سے وہ علم کا نور مجھے حاصل نہیں ہو پا رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی فکر نصیب فرما دے۔ دیکھیے تقویٰ والی زندگی ہوتی ہے نا تو پھر دنیا قدموں میں آگے گرتی ہے۔ یہ پریشانی تب ہوتی ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، کوئی اتنی بڑی ڈگری بھی مجھے نہیں مل رہی ہے، میرا ساتھ والا تو ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، میرا فلاں کزن ڈاکٹر بن گیا، میں تو یہاں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، یہاں کی جو سند ملے گی اس سے اتنی بڑی کوئی نوکری بھی نہیں ملنی ہے۔ یہ جو خیالات ہوتے ہیں نا یہ ان طلباء کے ذہن میں آتے ہیں جو کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب گناہوں سے پاک صاف زندگی ہوتی ہے پھر وہ بندہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ آپ نے کروڑوں لوگوں میں سے مجھے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ایسا بندہ جب فارغ ہوتا ہے نا مدرسے سے جو ہے فراغت حاصل کرتا ہے، سند لے لیتا ہے، پھر ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے حضرت آپ ہمارے مدرسے میں تشریف لے آئیے، حضرت آپ ہماری مسجد میں آ جائیے، حضرت ایک قدم آپ ہمارے گھر میں رکھ لیجئے۔ لوگ پلکیں بچھاتے ہیں اس بندے کے لیے جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اللہ بس کر، اللہ بس کر۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، رب تعالیٰ نے بہت زیادہ دنیاوی طور پر نوازا ہوا تھا۔ جب اللہ والوں کو دنیاوی نعمتیں زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نیکیوں کا بدلہ رب تعالیٰ دنیا میں عطا فرما رہا ہوں۔ تو وہ دعا کرتے تھے اللہ آپ نے مجھے بہت زیادہ عطا فرمایا اور نہیں چاہیے، بہت ہو گیا، رب تعالیٰ اور بڑھا چاہ کے ان کو عطا فرما دیتے۔ پھر دعائیں کرتے اللہ آپ نے بہت دے دیا اور نہیں چاہیے، رب تعالیٰ اور عطا فرما دیتے۔ ایک دفعہ تنگ آ گئے، کہنے لگے اللہ میں آپ سے کہتا ہوں بس کر اور نہیں چاہیے، بہت آپ نے عطا فرما دیا۔ تو رب تعالیٰ نے الہام فرمایا میرے بندے میرے ہاں قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں نعمتیں بڑھا چڑھا کے دیتا رہوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری شروع کر دو گے پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو رب تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے چونکہ وقت بہت قلیل ہے بات کو سمیٹ رہا ہوں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہے کہ علماء نے طلباء نے مدرسے کے طلباء نے گلے میں روٹی باندھی ہوئی ہے باہر نکلے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں ہمیں روٹی نہیں مل رہی، کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی یا ہمیں پانی نہیں مل رہا، بلکہ رب تعالیٰ ہمیں اتنا عطا کر رہا ہوتا ہے، اتنے نعمتیں کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ روز ہم بکرے کھا رہے ہوتے ہیں، باہر جو امیر کبیر لوگ ہیں نا وہ پورا ہفتہ بھر سوچتے رہتے ہیں کہ کب ہم بکرے کا گوشت خریدیں گے، اور ہمیں تو رب تعالیٰ اتنا عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ ہم بن نورٹون میں پڑھ رہے تھے تو ہر روز دوپہر میں بکرے کا گوشت، ہر روز ہم دعائیں کرتے تھے اللہ کوئی دن ایسا ہو کہ ہمیں دال مل جائے، ہمیں سبزی مل جائے۔ تو ہم وہاں جہاں بکرے باندھتے ہیں نا وہاں جا کے ایک روشن دان سا تھا اس میں جالیس لگی ہوئی تھی، اسے جا کے دیکھا کرتے تھے بکرے کتنے رہ گئے ہیں۔ جب دیکھتے بکرے کچھ کم ہو گئے ہیں، 5-6 بکرے رہ گئے ہیں تو خوش ہوتے تھے کل ہمیں دال مل جائے گی،
کل دوبارہ وہاں جا کے دیکھتے پھر بھرا ہوا ہوتا تھا۔ رب تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے، تو اس بارے میں ہمیں نہیں سوچنا کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، ہمارا مستقبل بہت اچھا ہوگا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوں کا سرپرست ہے، وہ اللہ نیکوں کا سرپرست ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آتا ہے مدرسے میں، اپنے ساتھی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، استاد پوچھتے ہیں بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ دوسرا ساتھی کہتے ہیں حضرت استاد جی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کل عمرے پہ جا رہا ہوں۔ تو استاد پوچھتا ہے آپ نے پہلے عمرہ کی ہے؟ کہتا ہے عمرہ تو نہیں کیا۔ آپ نے مکہ مدینہ میں کہاں رہنا ہے؟ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ٹکٹ بن گئی؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ بھئی عمرہ کیسے کرو گے؟ تو آگے سے ایک ہی بات کہتا ہے استاد جی میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ جب ابو کے ساتھ جا رہا ہوں تو میرے سارے کام بھی وہی کرے گا، ٹکٹ بھی وہی بنوائے گا، میرا جو ہے مجھے عمرے کا طریقہ بھی وہی سکھائے گا، سب میرا انتظام وہی کرے گا۔ اسی طرح جب بندہ 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا سرپرست بن جاتا ہوں، پھر اس کے نہ ہونے والے کام میں اللہ حل کرنے شروع کر دیتا ہوں۔ ہم لقمہ لیتے ہیں نا، منہ میں ڈال دیتے ہیں، اب یہ گلے سے نیچے اتر گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آگے کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا آٹومیٹک نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے، کیسے ہضم ہوگا، کیسے خون بنے گا، کیسے طاقت آئے گی، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اسی طرح جب بندہ 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے، رب تعالیٰ کا اس بندے کے لیے آٹومیٹک نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس بندے کا مستقبل بہت اچھا ہو جاتا ہے، خوشیوں والا ہو جاتا ہے، بہت ہی بہترین ہو جاتا ہے، اتنا بہترین ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس کے کزن ڈاکٹر بن رہے تھے، انجینئر بن رہے تھے، وہ اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جو ہے سرکاری عہدے کے اوپر تھے، تحصیلدار وغیرہ تھے، میرے والد سے کہا کرتے تھے کوئی دنیاوی تعلیم ہی پڑھا لے، کچھ دنیا بھی حاصل کر لے، لیکن میرے والد نے مجھے دین کی طرف جو ہے مجھے پڑھایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے دسترخوان کے اوپر 3-3 ہزار 4-4 ہزار لوگ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دسترخوان لگا ہوا تھا تو میرے چچا بھی آ گئے وہاں اس دسترخوان کے اوپر۔ اب ایک ساتھی نے میرا ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسرے ساتھی نے دوسرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ایک گدی اٹھا کے لے کے آ رہا ہے، ایک جو ہے جانماز اٹھا کے لے کے آ رہا ہے، مختلف چیزیں جو ہے لا کے رکھی ہیں، مجھے بڑے آرام سے وہاں بٹھا رہا ہے، کوئی آگے ہاتھ دھلوا رہا ہے، کوئی ہاتھ صاف کر رہا ہے۔ میرے چچا دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب فارغ ہو گئے مجھے کہنے لگے زکریا ایسی عزت تو میں نے بادشاہوں کو بھی نہیں دیکھی ہے، ایسی عزت تو میں نے بادشاہوں کو بھی نہیں دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ پھر ایسے بندے کو جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے رب تعالیٰ ہر مشکل سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، رب تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جب کسی بندے کو مرتبہ اونچا ملتا ہے، یہاں اس کی تعریف کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، وہیں اس کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب کے بھی حاسدین کافی تھے جو ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے ابو حنیفہ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے، موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ ایک وقت ان لوگوں نے ایک ایسی عورت کے پاس وہ حاسدین گئے جس کا کردار معاشرے میں اچھا نہیں تھا، اس کے پاس گئے اور جا کے کہا تم رات کو اپنے گھر میں کسی طریقے سے ابو حنیفہ کو بلا لو گے تو ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے۔ وہ بیچاری ان کی باتوں میں آ گئی اور رات کو مسجد کے دروازے کے باہر جا کے کھڑی ہو گئی۔ باقی لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلے، امام صاحب بھی اپنے معمولات میں مشغول تھے، جب فارغ ہوئے باہر نکلے تو دیکھا گیٹ کے اوپر ایک عورت کھڑی ہے اور زار و قطار رو رہی ہے، موٹے موٹے مگرمچھ والے آنسو اس کے نکل رہے ہیں۔ اب امام صاحب نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ بس امام صاحب میرے خاوند کا آخری وقت ہے، وہ کچھ وصیت لکھوانا چاہتا تھا، کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو اس کی وصیت لکھ سکے، اگر آپ میرے ساتھ آ جائیں تو اس کی وصیت لکھ لیں۔ اب ایسے موقع پر ہر بندے کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ امام صاحب اس کے گھر میں گئے، جیسی دروازے سے اندر گئے نا تو وہ حاسدین پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ پلان بنا ہوا تھا، پہلے سے تیار تھا پلان۔ اچھا ابو حنیفہ تیری اتنی بڑی شہرت ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اور تیری حالت ہی ہے کہ تو رات کو اجنبیہ کے گھر میں آتا ہے۔ چنانچہ حاکم وقت کو شکایت لگا دی، حاکم وقت کہنے لگا ابھی رات کا وقت ہے میں سو رہا ہوں، ایسا کرو ابو حنیفہ کو بھی اور اس عورت دونوں کو جیل میں بند کر دو۔ چنانچہ پولیس والے آئے اور دونوں کو لے گئے اور جیل میں بند کر دیا۔ امام صاحب باوضو تھے، جاتی ہی جو ہے نفل نماز شروع کر دی۔ وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کتنی بے وقوف ہوں، اتنے نیک بندے کو میں نے پھنسا دیا،
کہ اس کی بددعا نہ لگ جائے مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ امام صاحب نے سلام پھیرا، وہ آگے کہنے لگی آپ مجھے معاف فرما دیں، میں ان کی باتوں میں آ گئی تھی اور آپ کو پھنسا دیا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کا ٹھیک ہے تجھے میں معاف کر دیتا ہوں، تم ایک میرا کام کر لو، یہ جو پولیس والا کھڑا ہے نا اس کے پاس چلی جاؤ اور اس سے جا کے کہو میں ایک بہت ضروری کام کے اندر مصروف تھی، اچانک یہ پولیس والے آئے مجھے پکڑ کے لے آئے، تم اگر میرے ساتھ چلے جاؤ میں وہ کام کر کے تمہارے ساتھ دوبارہ یہاں جیل میں آ جاؤں گی۔ وہ پولیس والا کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تم بہت ضروری کام کے اندر مصروف تھی تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم وہ کام کر لو۔ اس زمانے میں یہ بات عام تھی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان چور ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ عام سی بات تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلے جاؤ، وہ کام کر کے واپس جیل میں آ جانا۔ امام صاحب اس نے میری بات مان لی ہے۔ اچھا مان لی ہے، تم ایسا کرو اس کو لے کے سیدھا میرے گھر چلی جانا، میری گھر والی کو ساری بات بتا دینا، تم وہیں رک جانا، اپنا برقع میری گھر والی کو پہنا دینا اور اس کے ساتھ میری گھر والی کو جیل میں بھیج دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن حاکم وقت نے جب عدالت لگائی تو امام صاحب کو جب پیش کیا گیا تو کہنے لگا ابو حنیفہ بہت افسوس ہوا تیرے بارے میں سن کر، تیری اتنی شہرت ہے، اتنا بڑا عالم ہے، تیری حالت ہی ہے تو راتوں کو اجنبیہ کے گھر میں آتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کس نے کہہ دیا؟ اب وہ جو حاسدین ساتھ آئے ہوئے تھے نا وہ کہنے لگے جی ہم گواہ ہیں، ہم نے رات کو اس عورت کے ساتھ پکڑا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا یہ میری بیوی ہے، آپ میرے سسر کو بلا لو، وہ آگے بتائے گا۔ سسر کو بلایا گیا، ان نے برقع اوپر کیا، اور جی یہ تو میری بیٹی ہے، فلاں وقت میں نے نکاح کر کے دیا ہے۔ اب حاکم وقت کو بہت غصہ آیا تو حاکم وقت نے ان حاسدین کو برا بھلا کہا، ذلیل کر کے وہاں سے نکالا، امام صاحب سے معافی مانگی، خود جو ہے گھر جا کے چھوڑ کے آیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقویٰ والی زندگی اپناتا ہے رب تعالیٰ ہر مشکل سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ آخری بات بتاتا ہوں، جب بندہ تقویٰ والی زندگی اپناتا ہے رب تعالیٰ اس کو وہ علم عطا فرماتے ہیں جو کتابوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کا زمانہ ہے، میں خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ صبح کی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، میں اٹھا، میں نے نماز کی تیاری کی، جب میں دروازے کے اوپر گیٹ کے اوپر آیا مسجد کے، کیا دیکھتا ہوں ادھر سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں گیا، میں نے مصافحہ کیا، جب میں نے مصافحہ کیا آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے لے کے مسجد میں اندر تشریف لے آئے، مجھ سے گفتگو بھی فرما رہے تھے اور میرا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا۔ چلتے چلتے جب پہلی صف کے اوپر پہنچے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور آقا علیہ السلام مصلی کے اوپر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے، اتنے میں ایک لڑکا آیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فلاں عورت نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا، حضرت علی فرماتے ہیں اس میں سے 2 کھجوریں اٹھائیں مجھے دیں، میں نے کھائیں تو بہت اچھی تھیں، اتنے میں جاگ گیا۔ فرماتے ہیں جاگا تو صبح کی نماز کا وقت قریب تھا، میں اٹھا، میں نے تیاری کی، جب میں مسجد کے گیٹ کے اوپر پہنچا تو کیا دیکھا ادھر سے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارا مصافحہ ہوا، اسی طریقے سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے لے کے مسجد کے اندر تشریف لے آئے، چلتے بھی جا رہے صفوں کے اوپر، بات چیت بھی فرما رہے تھے، جب پہلی صف کے اوپر پہنچے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، خود امیر المومنین مصلی کے اوپر تشریف لے گئے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں نماز میں امیر المومنین نے وہی 2 صورتیں تلاوت کی جو خواب میں آقا علیہ السلام نے تلاوت کی تھی، اور نماز کے بعد امیر المومنین اسی طریقے سے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے جس طریقے سے خواب میں آقا علیہ السلام متوجہ ہو کے بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکا کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا، امیر المومنین فلاں عورت نے ہدیہ بھیجا ہے، امیر المومنین نے اپنے پاس رکھا، حضرت علی فرماتے ہیں اس میں 2 کھجوریں اٹھائی مجھے دے دی، میں نے کھائیں تو بہت اچھی تھیں، تازہ کھجوریں تھیں، میں نے کہا امیر المومنین کچھ اور بھی عنایت فرمائیں۔ جب میں نے یہ کہا نا کہ امیر المومنین کچھ اور بھی عنایت فرمائیں تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے، فرمایا علی اگر تجھے خواب میں آقا علیہ السلام نے اور دی ہوتی نا تجھے اور دے دیتا۔ یہ خواب سنے بغیر تعبیر دے رہی ہیں، یہ غیب نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی بنا پر رب تعالیٰ ایسے علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی تقویٰ والی زندگی نصیب فرما دے، 100% رب تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے ہیں۔ اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ اے کریم پروردگار، جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما۔ اللہ آج کافر کھل کے کہتا ہے، او مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ، کیوں نہیں تمہاری مدد کرتا؟ اے کریم پروردگار، اگر آپ ہی ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اللہ یہ در ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، میرے امتیو تمہیں جب بھی مانگنا ہو اس در سے مانگا کرو، یہ وہ داتا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اے کریم پروردگار، اگر کوئی رام رام کہتا ہوا جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کی زندگی کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس بندے کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے جو پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا، مسجدوں سے تعلق رہا، مدرسوں سے تعلق رہا، خانقاہوں سے تعلق رہا، نیک جماعتوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہا، وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے۔ کل کافر کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو مسجدوں مدرسوں خانقاہوں کے مینڈے ہوتے تھے، یہ بھی یہی جہنم میں چلے آئے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جی، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ ہم مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں۔ اللہ بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں۔ اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے کریم پروردگار، اس پورے مجمع کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ جی ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری تو زندگی کا سوال ہے۔ اللہ یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے، لوگوں میں رحمت کی نظر تو بلال پہ ڈالتا تھا، سمیہ پہ ڈالتا تھا، خبیب پہ ڈالتا تھا، تم اپنے کرتوت تو دیکھو، تمہارا ظاہر کچھ ہے، تمہارا باطن کچھ ہے۔ لوگوں کے سامنے بزرگ ہو، تنہائیوں میں شیطان بھی تم سے شرما جاتا ہے۔ ارے مسجد میں نیک ہوتے ہو، گھر میں جا کے درندے بن جاتے ہو، ہاتھ میرے سامنے اٹھاتے ہو، دل اور سوچوں میں گم ہے۔ مولا مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر ہم بھی تو ان بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ مولا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ گندا ہو جاتا ہے، اس کی ماں اس کو پھینکتی تو نہیں ہے، سردیوں کی رات کے اندر بھی اٹھتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، پھر صاف کپڑے میں لپیٹ کے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ مولا ہم بھی گناہوں میں لٹھے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ بھی ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما لیجئے اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، جتنی بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو صحت کے معاملے میں پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ مولا اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے، مشکلوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے، ماں باپ کو ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار،
پروردگار جو قرض دار ہیں قرض خلاصی کے اسباب مہیا فرما دیجئے، جو بے روزگار ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں، یہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہمارے اساتذہ مشائخ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، ہمارے ہر نیک عمل دعا میں ان کو شامل فرما لیجئے۔ کریم پروردگار بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، زبانی کا میسج کیے، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، اللہ آپ سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں، جس کی جو حاجت ہے اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، جس کی جو ٹینشن اور پریشانی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس ادارے کو دگنی راحت چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے، یہاں پڑھنے والے طلباء، پڑھنے والی طالبات، پڑھانے والے اساتذہ، پڑھانے والی معلمات، انتظامیہ والے، معاونین، محبین، اللہ سب کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما دیجئے، ہر بچے اور ہر بچی کو دین کا مینارہ بنا دیجئے، پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے کریم پروردگار انتظامیہ والوں کے جو منصوبے ہیں اللہ ان کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے، رب کریم رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہمارے اس ادارے سمیت تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے اور اس کو پورے عالم میں پھیلا دیجئے۔ مولا جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی بھی لی ہوئے مولا ان کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، جو ہمارے اس ملک کے دشمن اندرونی یا بیرونی ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان کو چن چن کے دفع دور فرما دیجئے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے، زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مولا کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مولا جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے، مولا آخر میں ہم پھر کہتے ہیں مولا ہم سب کو غموں سے محفوظ فرمائیے، مرضوں سے محفوظ فرمائیے، قرضوں سے محفوظ فرمائیے، علت ذلت قلت سے بچائیے، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے بچائیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے، عزت کے بعد ذلت سے بچائیے، قبولیت کے بعد مردودیت سے بچائیے، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائیے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔